السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاری۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار یعنی استغفار کے جتنے بھی کلمات ہیں ان تمام کلمات کے سردار کلمہ یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس طرح سے کہے، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انت خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں آپ کے ساتھ کیے گئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ یہ کون سا عہد ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے، محمد الرسول اللہ کا عہد ہے، اور اس بات کا وعدہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاؤں گا۔ تو انسان اس بات کا اعلان کرے کہ یا اللہ میں آپ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، ظاہر بات ہے اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس شر سے جو میں خود بنا چکا ہوں، یعنی جو میں کر چکا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، باوجود اس بات کے میں اقراری ہوں کہ آپ کی میرے شر کرنے کے باوجود مجھ پر جو نعمت، میں ان تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اور اس کے ساتھ اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، فَاغْفِرْ لِي، تو پس آپ مجھے بخش دیں، میری مغفرت کر دیں، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ یقیناً کوئی اور نہیں ہے جو آپ کے سوا گناہ کو بخش سکے، معاف کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، جو بندہ صبح کو ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے ان کو ادا کرے۔ شرط کیا ہے؟ یقین رکھتے ہوئے، جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہے پورے سچائی کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، معانی اور مطلب پر غور رکھتے ہوئے اپنی زبان سے یہ ادا کرے۔ فمات من یومہ قبل ان یمسی، تو اس دن شام ہونے سے پہلے اگر یہ بندہ فوت ہو گیا فہو من اہل الجنہ، تو یہ جنتیوں میں سے۔ ومن قالها من اللیل، اور جس نے اس کو رات میں کہہ دیا، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، اور جب کہ وہ اس کے بارے میں یقین رکھتا ہو، پوری دل کی گہرائی سے یہ کہے، فَمَاتَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، اور اس رات کو صبح ہونے سے پہلے یہ فوت ہو گیا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو یہ جنتیوں میں سے ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے۔ یہ کلمات بہت جامع اور بڑے شاندار کلمات ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ان کو سید الاستغفار کہا ہے، تمام استغفار کے کلمات کے سردار کلمات ہیں۔ تو بندہ یقین کے ساتھ صبح کو فجر کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھ لے اور مغرب کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے، تو رات اور دن میں کسی بھی وقت بندے کی موت ہو جائے، اس بات کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ تو کتنا آسان اور بغیر کسی مشقت کے نسخہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس کو صبح و شام کے اذکار کا یقینی حصہ بنا لیں کہ انسان یہ کلمات صبح اور شام کو ادا کرنا اس طرح عادت بنا لے کہ جب تک یہ ادا نہ ہو جائے اس کو چین نہ آئے۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی بھر جو بندہ اس طرح گزارے، اللہ اس کو وہ دن نصیب کرے گا کہ جب وہ جا رہا ہوگا تو اس دن بھی اس نے یہ کلمات ادا کیے ہوں گے، اور اللہ اس کی وجہ سے اس کو جنتیوں میں داخل کر دے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کرنے میں بہت آسان ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے انسان دل کی گہرائی سے کچھ باتیں اپنے روز مرہ کے معمول میں ادا کرنا اپنی روٹین کا حصہ بنا لے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بڑے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔